الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی کہ تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پے اس کے پیچھے ہم نے رسول بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ وَآتَيْنَا، اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات، کھلے ہوئے معجزے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور قوت دی اس کو ہم نے جبرائیل کے ذریعے سے۔ روح القدس جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے۔ قرآن میں کئی جگہ ان کو روح القدس کہا گیا ہے۔ ایک اور آیت میں قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس، ٹھیک ہے، اور ایک اس میں سورۃ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تو وہاں بھی روح سے مراد کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی کہ مریم کے بیٹے کو کھلے ہوئے معجزے دیے۔ آپ جانتے ہیں نا ان کے کھلے ہوئے معجزے کیا کیا تھے؟ مردہ کو زندہ کر دینا، پیدائشی کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دینا، مٹی کی چڑیا بنا کر اس پہ پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو کے اڑنے لگ جاتی تھی۔ یہ کھلے ہوئے معجزے تھے ان کے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، پھر بھلا کیا جب پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ بھایا تمہارے دل کو، جب بھی کوئی پیغمبر کوئی ایسا حکم لایا تمہارے پاس جو تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا، استکبرتم، تو تم تکبر کرنے لگے، نہیں مانا تم نے۔ ففریقا کذبتم، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا۔ نبیوں کو کچھ نبی ایسے تھے جن میں سے کچھ نبیوں کو تم نے جھٹلایا۔ وفریقا تقتلون، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ بعض انبیاء ایسے تھے جن کو تم نے جان سے ہی مار ڈالا۔ جھٹلایا کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو تو نبی اور پیغمبر سمجھتے تھے، لیکن آج بھی یہود کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا جاتا، ان کی نبوت کے یہ لوگ قائل نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کو جھٹلاتے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تعین میں اللہ تعالیٰ نے دو باپ بیٹے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں کو نبوت دی، تو ان دونوں کو جان سے مار دیا۔ زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا، اور قتل عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کر دیتے، بلکہ ان کے مطابق تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا ہے، مانتے اس بات کو۔ یہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، جیسے کہ اس آیت میں آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے، کس کے ذریعے سے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے طاقت دی، انہی کے ذریعے سے پیدا بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں جو پھونک ڈلوائی، جو پھونک مارا تھا تو انہوں نے مارا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے ان کی حفاظت کی خاطر، حتیٰ کہ جب ان لوگوں نے ان کو جان سے مارنے کا پورا پروگرام بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا بھی تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اٹھایا۔ بعض روایتیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ نے بچایا کیسے۔ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ جو شخص کانٹریکٹ کلر جس کو اس کام کے لیے متعین کیا تھا بنی اسرائیل نے کہ تم قتل کرو، جب وہ قتل کرنے کے ارادے سے کمرے کے اندر داخل ہوا ہے
تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. قوم جب پیچھے پیچھے آئی ہے تو کیونکہ اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بن چکا تھا تو قوم نے اس کو عیسیٰ سمجھ کے سولی دے دی. اور وہ جو کچھ ان کی اس میں روایتوں میں ملتا ہے، سولی دی گئی، ہاتھوں میں کیلیں ٹھوکی گئی وغیرہ وغیرہ. دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے، جیسے اللہ کے رسول کے صحابہ تھے ویسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین میں سے کسی سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے مجھے زندہ اٹھایا جائے گا، تم میں سے کوئی اس بات کے لیے تیار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرا چہرہ دے دے اور میری جگہ اس کو سولی دی جائے اور اس بات پر وہ راضی ہو جائے اور قیامت کے دن جنت میں اس کا ساتھی بن جاؤں؟ تو بعض روایتوں میں آتے ہیں کہ ان کے بعض حواریوں میں سے کسی حواری نے اس بات کو پسند کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ان کو سولی دی گئی. بہرحال دونوں روایتیں زیادہ صحیح جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے قاتل والی، اس کو جو ہے قتل کیا گیا، کیونکہ شک میں پڑے ہوئے تھے کہ جس کو ہم نے قتل کرنے بھیجا تھا وہ کہا گیا، کیونکہ چہرہ ہی عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہوا تھا، ہاتھ پیر تو ویسے کے ویسے ہی تھے، تو ہاتھ پیروں میں جو نشانیاں تھیں وہ قاتل والی تھی کہ اللہ کے دیکھو اس کی نشانی تو یہ تو قاتل ہے، چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام والا ہے تو عیسیٰ ہے. اچھا اگر یہ عیسیٰ ہے تو قاتل کہا گیا اور اگر یہ قاتل ہے تو عیسیٰ کہا گیا. قوم کے پاس آج تک اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، بس وہ خود کو سیٹسفیکشن دینے کے لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، سولی دے دیے گئے، اور قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، صاف صاف الفاظ میں. ہاں اب یہ تین آسمانی مذہب ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، اور یہ تینوں ہی کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں. دجال کا انتظار یہودی کر رہے ہیں اور مسلمان اور عیسائی یہ دونوں کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، دوبارہ آئیں گے، دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے، اور مسلمان کہتے ہیں قتل نہیں کیے گئے، دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، واپس آسمان سے اتارے جائیں گے. اس لیے بعض لوگ یہاں بھی بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو عیسائی اس وقت کس کا ساتھ دیں گے؟ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. لیکن ان میں بھی بعض لوگ ایسے ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیں گے. بہرحال حق اور باطل کی لڑائی ہوگی، اس میں حق ایک طرف ہو جائے گا، باطل ایک طرف ہو جائے گا. آپ کو مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اسلام سے نکل جائیں گے. چلیے بہرحال یہی بھی بات کو میں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ سے آگے کی بات کا درس کی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام